ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کشف سفید لباس میں ملبوس صحن کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور کانپتی انگلیاں اس کے بچپن کی بے خبری کی کہانی سنا رہی تھی۔ صرف 15 سال کی تھی، مگر قسمت نے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ باپ کی موت کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے اور آج اس کا نکاح تھا۔ نہ خوشی، نہ خواہش، نہ رضامندی۔ دادا جان، جن کی آنکھیں صرف جائیداد کی چمک سے بھری ہوئی تھی، اپنے فیصلے پر مطمئن بیٹھے تھے۔ نکاح حسام سے ہوگا۔ ان کا یہ حکم کوئی بحث کے قابل نہیں تھا۔ کشف نے ایک نظر حسام کی طرف اٹھائی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا، اونچا قد، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں عجیب سی بیزاری۔ حسام موجود ضرور تھا، لیکن دل کہیں اور تھا، زوہا کے پاس۔ یونیورسٹی کی وہ ساتھی جس سے وہ دل سے محبت کرتا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ کشف بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ حسام کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ میں یہ شادی نہیں مانتا۔ اس کی آواز ٹھنڈی، بے جان اور فاصلے سے بھری ہوئی تھی۔ کشف نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے جانتی تھی۔ 2 دن بعد حسام دفتر سے تھکا ہوا واپس آیا۔ کوٹ صوفے پر پھینکا، ٹائی ڈھیلی کی۔ دروازہ کھلا۔ کشف آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ حسام مڑا اور اس کی آنکھوں میں اچانک غصہ بھڑک اٹھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں… لیکن جملہ مکمل ہونے سے پہلے کشف کی آواز نے ماحول بدل دیا۔ حسام بھائی، آج میرا برتھ ڈے ہے اور مجھے بابا جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کشف روتی ہوئی حسام کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ اچانک لمس حسام کے لیے جیسے وقت روک دے۔ لمحہ بھر کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر اس نے احتیاط سے کشف کو بلایا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور میں زبردستی کی شادی کو نہیں مانتا۔ کشف کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ 2 دن بعد حسام ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا، بغیر الوداع، بغیر پیچھے مڑے۔ کشف حویلی میں رہ گئی، یادوں، تانوں اور تنہائی کے ساتھ۔ دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا اور حسام 6 سال بعد دوبارہ اس حویلی میں قدم رکھ رہا تھا۔ سامنے وہی صحن، وہی دیواریں، مگر پھر اس کی نظر ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ سیڑھیوں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کشف، مگر اب وہ بچی نہیں رہی تھی، 21 سال کی ہو چکی تھی۔ قد میں اضافہ، آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں خاموشی، جو صرف بہت زیادہ برداشت کے بعد آتی ہے۔ وہ کم بولتی تھی مگر محسوس بہت زیادہ کرتی تھی۔ دن کا آغاز فجر کی اذان سے ہوتا۔ نماز کے بعد وہ صحن میں جھاڑو دیتی، پودوں کو پانی دیتی اور پھر کچن کے کاموں میں لگ جاتی۔ یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اس نے خود پر اوڑھ لیا تھا، کیونکہ اگر وہ خالی بیٹھتی تو یادیں شور مچانے لگتی۔ چچی کبھی کبھار طنزیہ لہجے میں کہتی، شکر کرو چھت تو میسر ہے۔ کشف صرف سر جھکا لیتی۔ جواب دینا اس نے 6 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ لندن میں حسام کی زندگی بظاہر کامیاب تھی، اچھی نوکری، اعلیٰ طرز زندگی اور دوستوں کا حلقہ، مگر اندر ایک خلا تھا جو ہر خوشی میں سرایت کر گیا تھا۔ زوہا، وہ جسے وہ کبھی اپنی محبت سمجھتا تھا، وقت کے ساتھ بدل گئی تھی۔ وہ خوابوں میں ساتھ چلنے والی تھی، مگر قربانی کے وقت اکیلا چھوڑ گئی۔ جب حسام نے شادی کی بات کی، زوہا نے مسکرا کر کہا، میں انتظار نہیں کر سکتی حسام، مجھے محفوظ مستقبل چاہیے۔ اسی دن حسام نے جان لیا کہ محبت صرف جذبات نہیں، حوصلہ بھی مانگتی ہے، اور وہ رشتہ، وہ حوصلہ وہ خود نہیں رکھ سکا۔ دادا جان کے انتقال کی خبر ایک رسمی کال کی طرح آئی، مگر حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی حسام کو احساس ہوا کہ وہ صرف ایک جنازے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے ماضی کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر کمرہ، ہر راہداری کسی نہ کسی لمحے کی گواہ تھی۔ اور پھر وہ منظر،
सीढ़ियों के पास बैठी कशफ रोती हुई। हसाम ने उसे आवाज नहीं दी, बस दूर खड़ा खामोश देखता रहा। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये जब्त के बाद बिखरने वाले आंसू थे। अगले दिन हसाम ने कशफ को लाइब्रेरी में देखा। वो एक पुरानी किताब के सफ़ात पलट रही थी, जैसे अल्फाज में किसी सहारे की तलाश हो। कशफ, अपना नाम सुनकर वो चौंकी, आहिस्ता से पलटी, नजरें झुकाए। जी, बस एक लफ्ज, मगर उसमें अजनबियत छुपी हुई थी। तुम ठीक हो? कशफ ने सर हिलाया। जी। खामोशी ने हसाम को बेचैन कर दिया। मैं चंद दिन यहां रहूंगा, उसने रस्मी अंदाज में कहा। कशफ ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना खुशी ना शिकवा। रात के वक्त वो अक्सर जागती रहती। बाबा की याद, माँ की कमी और वो नामुकम्मल रिश्ता, सब एक साथ आन घेरते। हसाम, वो इसका शौहर था मगर कभी साथ नहीं रहा। वो इसका मुहाफिज होना चाहिए था, मगर वही सबसे बड़ी जुदाई बन गया। फिर भी कशफ ने कभी बद्दुआ नहीं की, बस खामोशी से जीती रही। कशफ का रवैया हसाम के लिए नाकाबिले फहम था, ना शिकायत ना इल्ज़ाम। वो तो तैयार था गुस्सा सुनने के लिए, आंखों में नफरत देखने के लिए, मगर वहां सिर्फ खालीपन था। एक दिन उसने नोटिस किया कि कशफ हर नमाज के बाद दुआ में देर तक खड़ी रहती है। वो किसके लिए मांगती है? ये सवाल हसाम के दिल में अटक गया। शाम के वक्त बिजली चली गई, हवेली अंधेरे में डूब गई। कशफ सहन में खड़ी थी कि अचानक पांव फिसल गया। वो गिरते गिरते बची और हल्की सी चीख निकल गई। हसाम फौरन लपका। कशफ, तुम ठीक हो? वो पहली बार उसे इतना करीब पाया। कशफ ने सर हिलाया, मगर आंखों में नमी थी। अंधेरे से डर लगता है? हसाम के मुंह से बेसाख्ता निकला। कशफ ने धीरे से कहा, अकेलापन ज्यादा डराता है। ये कहकर वो वहां से चली गई, मगर वो जुमला हसाम के दिल में गूंजता रहा। उस रात हसाम सो ना सका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कशफ ने उसके बगैर कैसे खुद को संभाला होगा। शायद वो नफरत के काबिल नहीं थी, शायद वो सिर्फ समझने की मुंतजर थी। हसाम के लिए हवेली की रातें अब अजनबी नहीं, भारी हो चुकी थीं। छत पर पंखा चल रहा था, मगर दिल में घुटन थी। वो करवट बदलता रहा, मगर नींद आंखों से दूर थी। कशफ का चेहरा बार बार नजरों के सामने आता रहा। वो संजीदा आंखें, वो दबी हुई आवाज और वो जुमला, अकेलापन ज्यादा डराता है। हसाम ने आंखें बंद कर ली। ये अल्फाज उसके अंदर कहीं चोट कर गए थे। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई वो मजलूम था या इस जुल्म में इसका भी हिस्सा था? वो जानता था कि ये शादी उसकी मर्जी के बगैर हुई, मगर फिर भी कशफ को सजा क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि वो जोहा से मोहब्बत करता था? ये सोच हसाम को बेचैन कर गई। सुबह सवेरे कशफ हस्बे मामूल उठी, नमाज, दुआ और फिर काम। मगर आज हाथ कांप रहे थे। चाय बनाते हुए चम्मच कप से टकराया और आवाज गूंजी। वो चौंक गई। ये छोटी छोटी आवाजें अब उसे डरा देती थीं, क्योंकि उसके अंदर एक कमजोरी जाग चुकी थी, वो कमजोरी जिसे वो बरसों से दबाए रखती थी। नाश्ते की मेज पर हसाम भी मौजूद था। खामोशी मामूल बन चुकी थी, मगर आज उसने तोड़ा। कशफ, तुमने कभी यहां से जाने का सोचा? कशफ ने चम्मच रोक लिया। खामोश चंद लम्हे, फिर धीरे से बोली, कहाँ जाऊं? ये सवाल नहीं था, यह हकीकत थी। हसाम के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर को कशफ सहन में कपड़े सुखा रही थी। अचानक अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाई। हसाम फौरन पहुंच गया। कशफ। कशफ का सर उसके कंधे पर टिक गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये पहला मौका था जब कशफ ने अपनी कमजोरी जाहिर की। हसाम ने खामोशी से उसे कमरे तक पहुंचाया, पानी पिलाया और पास बैठ गया। कशफ की आंखें बंद थी, मगर आंसू बह निकले। हसाम ने यह देखा तो दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। तुम रोती क्यों हो कशफ? ये सवाल वो ऊंची आवाज में ना पूछ सका, मगर दिल में बार बार गूंजता रहा। शाम को हसाम ने पुराने कागजात देखने शुरू किए। दादा जान के फैसले, जायदाद की तकसीम और निकाहनामा, सब कुछ एक मंसूबा लग रहा था।
اور کشف محض ایک مہرا۔ یہ جان کر حسام کو پہلی بار شدید غصہ آیا، دادا جان پر بھی اور خود پر بھی۔ اسی رات وہ کشف کے کمرے کے باہر کھڑا رہا۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ یہ آواز دل میں سکون بھی لا رہی تھی اور شرمندگی بھی۔ پہلی بار دل ہی دل میں بولا، میں نے تم پر ظلم کیا ہے کشف، اور شاید اس کا کفارہ زندگی بھر ادا کرتا رہوں۔ اندر کشف سجدے میں تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرا مقدر ہے تو میرے دل کو مضبوط کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے تنہا رہنے کا حوصلہ دے دے۔ وہ کسی سے محبت نہیں مانگ رہی تھی، صرف سکون۔ اگلے دن حسام نے فیصلہ کیا وہ اب خاموش تماشائی نہیں رہے گا، وہ کشف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ شاید یہیں سے اس رشتے کی دوبارہ بنیاد پڑنے والی تھی۔ یہ کہانی اب نفرت سے خاموش احساس تک آ چکی تھی۔ محبت ابھی دور تھی مگر راستہ بن چکا تھا۔ حسام نے اس صبح ایک غیر محسوس سا فیصلہ کیا، فیصلہ جو اعلان نہیں مانگتا تھا، بس عمل چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کشف کے زخم الفاظ سے نہیں بھر سکتے، ان کے لیے وقت اور سب سے بڑھ کر تحفظ درکار تھا۔ اب حسام کشف سے سوال کم اور مشاہدہ زیادہ کرتا۔ وہ دیکھتا کہ کشف کھانے کی میز پر ہمیشہ سب سے آخر میں بیٹھتی ہے، اپنی پلیٹ خود دھوتی ہے اور خاموشی سے کچن سمیٹ دیتی ہے۔ ایک دن حسام نے نوکرانی کو کہا، آج سے کشف یہ سب نہیں کرے گی۔ یہ حکم نہیں تھا، بس پہلا قدم۔ کشف نے سنا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ برسوں سے سیکھ چکی تھی کہ امید باندھنا خود کو توڑنے کے مترادف ہے۔ کشف کے دل کے گرد ایک مضبوط دیوار تھی۔ یہ دیوار اس کے بچپن، باپ کی موت، دادا جان کے فیصلے اور حسام کی جدائی سے بنی تھی۔ وہ کسی بھی نرمی کو فوراً دل میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ جانتی تھی جو چیز ایک بار ٹوٹ جائے اسے دوبارہ جوڑنا اور بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوپہر کو کشف صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ پر ہلکا سا زخم ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ حسام نے نرمی سے پوچھا۔ کشف چونکی، وہ سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ کب ٹوٹ گیا تھا؟ وہ مختصر سا جواب دے کر پلٹنے لگی مگر حسام خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ اس نے کشف کا ہاتھ بغیر چھوئے قریب کیا۔ بیٹھو۔ صرف ایک لفظ تھا، حکم نہیں۔ کشف ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچی۔ حسام نے آہستہ پٹی باندھی، جیسے ہر حرکت میں کسی غلطی سے بچنا چاہتا ہو۔ کشف کی آنکھیں اس کے ہاتھوں پر جمی رہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے محسوس کیا کہ حسام اسے نظر انداز نہیں کر رہا۔ اس رات کشف دیر تک جاگتی رہی۔ حسام کا بدلا ہوا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہ سب وقتی ہے یا واقعی کچھ بدل رہا ہے؟ اپنے دل کو سمجھاتی رہی، احتیاط کرو کشف، خاموشی ہی تمہارا سب سے محفوظ ہتھیار ہے۔ آفس کے بعد حسام حویلی میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ وہ فائلیں وہیں دیکھتا، اکثر صحن میں بیٹھ کر کام کرتا۔ ایک شام وہ کشف کے پاس آ کر رکا۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ یہ سوال کشف کے لیے غیر متوقع تھا۔ چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، نہیں شکریہ۔ حسام نے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اعتماد ایک سوال سے نہیں بنتا۔ اگلے دن حسام نے حویلی کا وہ کمرہ کھولا جو برسوں سے بند تھا۔ یہ کشف کے باپ کا کمرہ تھا۔ کشف دروازے پر آ کر رک گئی۔ یادوں کی ایک لہر اس کے وجود سے ٹکرائی۔ حسام نے اشارہ کیا، میں نے سوچا یہ کمرہ بند نہیں رہنا چاہیے۔ کشف کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے باپ کی یاد کو زندہ رکھا تھا، قبضہ نہیں کیا تھا۔ کشف نے ہلکی آواز میں کہا، بابا کہتے تھے کمرے بند کرنے سے یادیں نہیں مرتی، بس گھٹن بڑھتی ہے۔ یہ جملہ حسام کے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ اس نے پہلی بار کشف کی آواز میں اپنے باپ کی جھلک دیکھی۔ اسی رات حسام نے ایک خاموش وعدہ کیا، وہ کشف کو مزید تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چند دن بعد کشف صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اچانک اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی سوائے حسام کے۔ یہ خوشی کی نہیں تھی، بس سکون کی، اور یہی حسام کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔
کہانی اب ایک نئے موسم میں داخل ہو رہی تھی۔ محبت ابھی دستک نہیں دے رہی تھی، مگر نفرت خاموشی سے رخصت ہو رہی تھی۔ بعض اوقات یہی کافی ہوتا ہے کسی رشتے کو دوبارہ جینے کے لیے۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، مگر اپنی کہانیاں خاموشی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کشف کے زخم بھی ایسے ہی تھے۔ وہ کم بولتی تھی، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہتی تھی۔ اس روز حویلی میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ کاغذات، وکلا کی آمد اور جائیداد سے متعلق بات چیت۔ کشف کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ یہ سب اس سے متعلق تھا، مگر کسی نے اسے پوچھا نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک پرانا خوف جاگا کہ کہیں سب پھر سے اس کے ہاتھ سے نہ چھن جائے۔ وہ آہستہ آہستہ سانس لینے لگی، گھبراہٹ میں چھپی خاموشی کے ساتھ۔ حسام نے فوراً محسوس کیا کہ کشف کی کیفیت بدل رہی ہے۔ وہ بحث سے الگ ہو کر اس کے پاس آیا۔ کشف، تم باہر چلو، یہاں گھٹن ہے۔ یہ درخواست تھی، حکم نہیں۔ کشف نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنی کمزوری پر شرمندگی محسوس نہیں کی۔ صحن میں آ کر اس نے ایک گہری سانس لی، مگر آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا۔ باپ کی میت، دادا جان کی سرد نظریں، اور وہ دن جب اس کا بچپن اچانک ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کشف، حسام نے دھیرے سے پکارا۔ وہ پلٹی نہیں، بس بولی، مجھے ڈر لگتا ہے حسام۔ سادہ سا جملہ، مگر اس کے پیچھے برسوں کی چیخیں چھپی تھیں۔ حسام خاموش رہا، پھر کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ کوئی اصرار نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف اجازت۔ کشف نے آنکھیں بند کی، پھر جیسے کسی بند دروازے کی کنڈی کھل گئی۔ جب بابا گئے تھے نا، تو میں نے ایک دن میں سب کچھ کھو دیا تھا، انسان بھی، تحفظ بھی، اور اپنی آواز بھی۔ اس دن کے بعد میں نے سیکھ لیا کہ خاموش رہنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر سچائی ہر لفظ پہ چھپی تھی۔ حسام نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کشف صرف اس کی بیوی نہیں، ایک امانت ہے جو ٹوٹ چکی ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ میں وہ خود بھی کہیں شامل رہا ہے۔ اسی دن شام کو حسام نے وکیلوں کو واضح ہدایات دی۔ کشف کے حصے کی جائیداد اس کے نام منتقل ہوگی، بغیر کسی شرط کے۔ کوئی کنٹرول نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جب کاغذات کشف کے سامنے آئے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیوں؟ حسام نے سیدھا جواب دیا، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، اور حق انسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حسام نے اپنی انا کو خاموشی سے پیچھے ہٹایا۔ کشف نے کاغذات تھامے اور حسام کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی فتح نہیں، کوئی برتری نہیں، صرف خلوص۔ اس کے دل میں ایک سوال ابھرا، کیا واقعی یہ وہی حسام ہے جسے وہ جانتی تھی، یا وقت نے اسے بھی بدل دیا ہے؟ اس رات کشف دیر تک دعا میں رہی۔ یا اللہ، اگر یہ نرمی صرف آزمائش ہے تو مجھے مضبوط رکھنا، اور اگر یہ سچ ہے تو میرے دل کو ڈر سے آزاد کر دینا۔ وہ محبت نہیں مانگ رہی تھی، صرف اطمینان چاہتی تھی۔ اگلی صبح کشف صحن میں پودوں کی کٹائی کر رہی تھی کہ کانٹا اس کی انگلی میں چبھ گیا۔ وہ چونکی، خون کی بوند زمین پر گری، اور حسام فوراً اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ لمس غیر ارادی تھا، مگر مضبوط۔ کشف نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ چند لمحے وقت رک گیا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، بس خاموشی جو پہلی بار بھاری نہیں تھی۔ کشف نے نظریں جھکا لی، مگر دل پہلی بار اپنی رفتار بھول گیا۔ یہ محبت نہیں تھی، مگر اس کی ابتدائی دستک تھی، اور بعض اوقات دل اسی دستک سے سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ حسام نے فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اسے معلوم تھا جلدی سب کچھ خراب کر دیتی ہے۔ صرف اتنا کہا، پٹی کروا لو۔ کشف نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک کے بجائے سوچ تھی۔ کہانی اب صرف ماضی کا بوجھ نہیں رہی تھی، اب اس میں مستقبل کا سوال شامل ہو چکا تھا۔ کشف کے دل میں اور حسام کے ضمیر میں دونوں جگہ ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا ٹوٹا ہوا رشتہ وقار کے ساتھ دوبارہ جڑ سکتا ہے؟ کچھ ملاقاتیں یادیں نہیں بنتی، آئینہ بن جاتی ہیں، اور جب آئینہ اچانک سامنے آ جائے تو انسان خود سے نظریں نہیں چرا پاتا۔ دوپہر کے وقت حسام کے فون پر ایک نام جگمگایا، زوہا۔
6 سال بعد یہ نام کسی پرانی دھن کی طرح ذہن میں بجا۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ فون بند کرتے ہی دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ اٹھی۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ یادوں کا دباؤ تھا۔ شام کو حویلی کے دروازے پر ایک گاڑی رکی۔ کشف صحن میں تھی کہ غیر مانوس قدموں کی آواز سنی۔ وہ پلٹی۔ سامنے ایک پر اعتماد عورت کھڑی تھی، خوبصورت، مہذب اور نگاہوں میں قدری سی برتری۔ کشف؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کشف نے سر ہلایا۔ میں زوہا ہوں، حسام کی دوست۔ یہ لفظ دوست کشف کے دل میں چبھ گیا، مگر اس نے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ زوہا اندر آئی اور ماحول کو ایک نظر میں تول لیا۔ اس کی نظریں کشف پر ٹھہر گئیں۔ سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی مضبوطی۔ تم کافی بدل گئی ہو، زوہا نے ہلکے سے کہا۔ یہ تعریف تھی یا اندازہ؟ کشف سمجھ نہ سکی۔ حسام نے زوہا کو ڈرائنگ روم میں دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ وقت جیسے پیچھے پلٹ گیا ہو، مگر پھر اس کی نظر کشف پر پڑی جو خاموشی سے چائے رکھنے آئی تھی۔ اسی لمحے سے احساس ہوا کہ اس کی موجودگی اب اس کے فیصلوں پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ تم یہاں کیسے؟ حسام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زوہا نے نرمی سے جواب دیا۔ میں پاکستان آئی تھی، سوچا مل لوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہا، تمہاری زندگی کافی بدل گئی ہے۔ حسام نے صاف لفظوں میں کہا۔ ہاں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی فخر نہیں، بس سچ۔ کشف کچن میں آ گئی۔ ہاتھ کام میں لگے تھے مگر دل کہیں اور۔ زوہا کی آواز، اس کا اعتماد اور حسام کی خاموشی سب مل کر ایک سوال بن گئے۔ کیا وہ محض اس گھر کا حصہ ہے یا واقعی حسام کی زندگی کا بھی؟ یہ سوال اسے ڈرا رہا تھا۔ رات کو کشف نے حسام کو لائبریری میں دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ خاموشی اس کی پرانی پناہ گاہ تھی۔ وہ پلٹ گئی اور یہی اس کی پہلی ٹھوکر تھی۔ اگلے دن حسام نے زوہا سے کھل کر بات کی۔ زوہا، ہماری کہانی وہیں ختم ہو چکی تھی جہاں تم نے انتظار سے انکار کیا تھا۔ زوہا نے چونک کر دیکھا، پھر پوچھا، اور کشف؟ حسام نے بغیر تذبذب کہا، وہ میرا حال ہے۔ یہ جملہ اس نے خود بھی پہلی بار سنا تھا۔ زوہا نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے سوچا تھا تم اب بھی وہی ہو گئے، مگر شاید میں غلط تھی۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، بس ادراک تھا۔ شام کو کشف صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ زوہا اس کے پاس آئی۔ تم خوش ہو؟ اس نے اچانک پوچھا۔ کشف نے سیدھا جواب نہیں دیا۔ میں مطمئن رہنے کی کوشش کرتی ہوں، زوہا نے مسکرا کر کہا۔ یہی اصل طاقت ہے۔ یہ جملہ کشف کے لیے غیر متوقع تھا۔ کشف نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ کسی کا موازنہ نہیں بنے گی، نہ کسی کی جگہ۔ اگر رہے گی تو اپنی جگہ پر، پورے وقار کے ساتھ۔ اسی رات حسام نے کشف کو صحن میں تنہا دیکھا اور قریب آیا۔ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو کشف نے نظریں اٹھائیں۔ جو بھی ہے سچ کہنا، وہ بولی۔ حسام نے گہری سانس لی۔ میں نے ماضی کو الوداع کہہ دیا ہے۔ یہ اقرار ادھورا تھا مگر سچا۔ کشف نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ سچ وقت مانگتے ہیں۔ زوہا اگلے دن حویلی سے چلی گئی۔ پیچھے کوئی شور نہیں چھوڑا، بس ایک امتحان جو دونوں نے خاموشی سے پار کر لیا۔ کشف نے اس رات سکون سے نیند لی۔ 6 سال بعد پہلی بار دل میں خوف کم تھا۔ محبت ابھی نامکمل تھی مگر اعتماد پہلی بار واضح شکل اختیار کر رہا تھا۔ کہانی اب ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں ایک غلط قدم سب کچھ توڑ سکتا تھا اور ایک درست فیصلہ سب کچھ جوڑ سکتا تھا۔ کچھ فیصلے آواز سے نہیں، خاموش یقین سے ہوتے ہیں، اور جب انسان اپنے اندر ٹھہر جائے تو باہر کی دنیا خود بخود ترتیب پا لیتی ہے۔ اس صبح کشف نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ پہلی بار آنکھوں میں خوف سے زیادہ وضاحت تھی۔ وہی سادہ لباس، وہی بندھی ہوئی چوٹی، مگر چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ خاموش رہنا ہمیشہ حفاظت نہیں دیتا، کبھی کبھی خاموشی انصاف چھین بھی لیتی ہے۔ وہ صحن میں بیٹھی پودوں کے درمیان سانس لے رہی تھی۔
دل میں ایک بات واضح ہو چکی تھی، اگر وہ اس رشتے میں رہے گی تو رحم یا احسان کے تحت نہیں بلکہ احترام کے ساتھ، اور اگر نہیں تو وقار کے ساتھ اکیلی بھی جی سکتی ہے۔ یہ سوچ اسے کمزور نہیں بلکہ مضبوط کر رہی تھی۔ حسام نے کشف کی بدلتی ہوئی کیفیت محسوس کی۔ وہ اپنا پہلے جیسی خاموش تھی، نہ پہلے جیسی ڈری ہوئی۔ اس کی خاموشی میں اب سوال نہیں، فیصلہ تھا۔ یہ بات حسام کو خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور مطمئن بھی۔ شام کے وقت حسام نے کشف سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی موقع نہیں، بس سچ۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے سچ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ وہ دونوں لائبریری میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ کشف نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر بات کرنی ہے تو صاف کرنی ہے۔ یہ شکوہ نہیں تھا، یہ شرط تھی۔ حسام نے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں۔ کشف نے گہری سانس لی۔ میں نے اس رشتے میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ محبت مانگی، نہ وعدے، مگر اب میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی کی دوسری ترجیح بنوں یا کسی ماضی کا متبادل۔ اس کی آواز لرزی نہیں تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی جگہ خود بنا رہی تھی۔ حسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جان گیا تھا یہ لمحہ ٹالنے کا نہیں۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ میں نے کبھی تمہیں اپنا حق نہیں سمجھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ اعتراف اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں نے سمجھا کہ وقت سب کچھ خود ٹھیک کر دے گا، مگر وقت صرف وہی ٹھیک کرتا ہے جسے ہم خود قبول کریں۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ اور میں مانتا ہوں میں نے تمہیں قبول کرنے میں بہت دیر کر دی۔ کشف نے کوئی رد عمل فوراً نہیں دیا۔ خاموشی میں بھی اس کی طاقت واضح تھی۔ وہ بولی نہیں، بس سنی۔ یہ سننا برسوں بعد اس کے لیے ایک طرح کی فتح تھی، کیونکہ پہلی بار کوئی اسے واقعی سن رہا تھا۔ میں محبت کا دعویٰ ابھی نہیں کر سکتی، کشف نے آہستہ سے کہا، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم ساتھ چلیں تو سچائی کے ساتھ، اور اگر نہیں تو کسی دباؤ کے بغیر۔ یہ شرط واضح تھی اور مضبوط بھی۔ حسام نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ نہ کسی ماضی کا اسیر رہے گا، نہ کسی غلطی کو بہانہ بنائے گا۔ میں تمہارے ساتھ وقت چاہتا ہوں کشف، احسان نہیں، موقع نہیں، بس وقت۔ سادہ لفظ مگر نیت میں سچائی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد کشف نے کہا، وقت صرف تب معنی رکھتا ہے جب اس میں عزت شامل ہو۔ حسام نے سر جھکا لیا۔ یہ اس کی خاموش منظوری تھی۔ اس گفتگو کے بعد کچھ بدل گیا۔ کوئی اعلان نہیں، کوئی نیا وعدہ نہیں، مگر فضا میں وضاحت آ گئی۔ اب نہ کشف اندھیرے میں تھی، نہ حسام تذبذب میں۔ اگلے دنوں میں حسام کے رویے میں تسلسل تھا، نہ غیر ضروری قربت، نہ بیجا دوری۔ وہ کشف سے مشورہ کرتا، اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اور یہ سب کسی دکھاوے کے بغیر۔ کشف نے اپنے دل میں ایک ہلکی سی نرمی محسوس کی۔ یہ محبت نہیں تھی، مگر اس کی بنیاد ضرور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دل جب خود کو محفوظ سمجھے تو آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ ایک شام بارش ہوئی۔ کشف چھت پر کھڑی تھی جب آسمان کھل کر برسا۔ حسام بھی وہیں آ گیا۔ دونوں نے بارش میں خاموشی سے آسمان کو دیکھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر دل بہت کچھ سمجھ گئے۔ یہ رشتہ اب صرف ایک نام نہیں رہا تھا، ایک سفر بن چکا تھا، آہستہ مگر درست سمت میں۔ محبت ابھی اپنے الفاظ تلاش کر رہی تھی، مگر احترام پوری طرح بول رہا تھا۔ کچھ رشتے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے، وہ عمل سے پہچانے جاتے ہیں، اور جب عمل مسلسل ہو جائے تو دل خود یقین کرنے لگتا ہے۔ کشف کی صبحیں اب پہلے جیسی نہیں رہیں۔ وہ اب بھی سادہ تھی، خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں خوف شامل نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے قدم کسی غیر یقینی زمین پر نہیں۔ یہ احساس کسی وعدے سے نہیں آیا تھا، یہ حسام کے روزمرہ رویے سے آیا تھا۔ حسام نے اپنی مصروفیات کو اثر نو ترتیب دیا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آتا، غیر ضروری سفر منسوخ کرتا، اور فیصلوں میں کشف کو شامل کرتا۔ یہ سب خاموشی میں اظہار تھا، لفظوں کے بغیر، مگر سب سے زیادہ اثر رکھنے والا۔ حسام نے کشف کو ہمیشہ شامل رکھا، نہ دکھاوا،
نہ جتانا، بس ایک واضح پیغام، تم اہم ہو۔ کچھ دنوں بعد کشف نے محسوس کیا کہ اسے سوچنے سے پہلے مسکرانے کی عادت ہو رہی ہے۔ یہ ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی، مگر دل اب ہر لمحہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، آہستہ کشف، جلدی مت کرنا۔ مگر دل آہستہ چل رہا تھا، جلدی نہیں۔ ایک شام حسام نے نرمی سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو کل میرے ساتھ شہر چلنا۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی توقع نہیں، بس انتخاب۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد کشف نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ، مگر اس کے پیچھے ایک بڑا قدم چھپا تھا۔ شہر ہمیشہ کی طرح مصروف تھا، مگر کشف کے لیے یہ منظر نیا تھا۔ وہ برسوں بعد کسی کے ساتھ بغیر خوف کے باہر نکلی تھی۔ حسام نے ہر جگہ اس کی رفتار کا خیال رکھا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے رہا، بس ساتھ رہا۔ کتابوں کی دکان پر کشف رک گئی۔ اس نے ایک پرانی شاعری کی کتاب اٹھائی۔ یہ مجھے بابا کی یاد دلاتی ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی یاد کو درد کے بغیر بانٹا تھا۔ حسام نے بس اتنا کہا، تو لے لو۔ کوئی سوال نہیں، کوئی تفسیر نہیں۔ اس رات کشف نے کتاب کھولی اور ایک شعر پر نظر ٹھہر گئی، جو ٹھہر جائے وہی اپنا لگتا ہے۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ نمی دکھ کی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد حسام کو بیرون ملک ایک آفر ملی۔ یہ موقع اس کے کیریئر کے لیے اہم تھا، مگر اس بار اس نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کشف سے کھل کر بات کی۔ یہ عارضی ہے، مگر فیصلے میں تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جملہ کشف کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کشف نے کہا، اگر تم جاؤ تو یہ تمہاری ترقی ہوگی، اور اگر نہ جاؤ تو یہ تمہارا انتخاب۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں ہم دونوں فیصلے میں برابر ہوں۔ یہ جواب پختہ تھا۔ حسام نے اسی لمحے آفر مؤخر کر دی۔ یہ قربانی نہیں تھی، یہ ترجیح تھی۔ کشف نے یہ سن کر دل سے مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ نہ چھپی ہوئی تھی، نہ محتاط، یہ آزاد تھی۔ حسام نے اس مسکراہٹ میں اپنا انعام دیکھ لیا۔ ایک رات چھت پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ کشف نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے اب میں اتنی اکیلی نہیں ہوں۔ حسام نے فوراً جواب نہیں دیا، بس اس نے وہیں رہنے کا انتخاب کیا۔ یہی اس کا جواب تھا۔ کشف کے دل میں ایک بات اب واضح ہو چکی تھی، وہ حسام کے قریب محبت کے لیے کھل رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ محبت جلدی میں کہی جائے تو کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ اسے وقار کے ساتھ جینے دینا چاہتی تھی، اپنے وقت اور اپنے جذبات کے ساتھ۔ اگلی صبح کشف نے نماز کے بعد دعا کی، یا اللہ، اگر یہ راستہ میری بہتری کا ہے تو مجھے دل سے مطمئن کر دے۔ اس دعا میں خوف نہیں تھا، امید تھی، اور امید اکثر درست انجام کی خبر ہوتی ہے۔ کچھ سچ کہے بغیر بھی زندگی بدل دیتے ہیں، مگر کچھ سچ کہے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ حویلی کی رات غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ کشف اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، ایسی بے چینی جو خوف سے زیادہ انتظار سے جنم لیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بات اب آدھی نہیں رہ سکتی۔ ادھر حسام کمرے میں ٹہل رہا تھا، الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، وہ الفاظ جو کسی پر بوجھ نہ بنے اور کسی دل کو زخم نہ دے۔ وہ پہلی بار اپنے جذبات سے فرار نہیں چاہتا تھا۔ حسام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کشف چونکی نہیں، جیسے وہ اس لمحے کی منتظر ہو۔ آؤ، اس نے کہا۔ وہ دونوں سامنے بیٹھ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر بھاری نہیں۔ میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں، حسام نے کہا۔ کشف نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سن رہی ہوں، اس کا جواب مختصر تھا۔ یہ مختصر پن اس کے حوصلے کی علامت تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، مگر سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں اتنی دیر لگا دی۔ وہ رکا نہیں، نہ نظریں چرائیں۔ میں تم سے ہمدردی کے تحت نہیں جڑا،
نہ کسی دباؤ کے باعث۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں منتخب کر رہا ہوں کشف، پورے شعور کے ساتھ۔ کشف نے ہلکی سی سانس لی۔ یہ جملہ اس کے دل میں ایک طویل سفر کے بعد اتر رہا تھا۔ منتخب کیا جانا، یہ لفظ اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر اس انداز میں پہلی بار آیا تھا۔ حسام نے بات آگے بڑھائی۔ میں ماضی کو جھٹلانا نہیں چاہتا، مگر اس میں قید بھی نہیں رہنا چاہتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، خاموش، ذمہ دار اور مستقل۔ یہ اعتراف بغیر جوش کے تھا، مگر پورے یقین کے ساتھ۔ کچھ دیر کشف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولی نہیں، سوچ رہی تھی، اپنے دل کی ہر دیوار کو ٹٹول رہی تھی۔ کیا وہ اب تیار تھی؟ آخرکار کشف نے آہستہ سے کہا، محبت ایک دن میں نہیں ہوتی حسام، اور میں دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرتی ہوں۔ حسام نے سر ہلایا، نرم انداز میں جانتا ہوں۔ کشف نے اپنی بات جاری رکھی، اگر ہم اس رشتے کو نام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ایک بات واضح چاہیے۔ وہ رکی نہیں۔ یہ رشتہ کسی احسان، کسی ندامت یا کسی خوف پر قائم نہیں ہوگا۔ ہم برابر ہوں گے، فیصلوں میں بھی اور احترام میں بھی۔ حسام نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، یہی میری بھی شرط ہے۔ اس کے لہجے میں نہ جلدی تھی نہ دفاع، بس مکمل یقین۔ کشف نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، تو پھر ہم آہستہ چلیں گے، بغیر جلدی کے۔ یہ ہاں نہیں تھی، مگر انکار بھی نہیں۔ یہ اعتماد کا پہلا قدم تھا۔ اگلے دنوں میں دونوں کے درمیان ایک نئی روانی آ گئی۔ وہ بات کرتے، ہنستے اور خاموش بھی رہتے، مگر اب خاموشی خالی نہیں تھی۔ کشف نے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کیا۔ چچی نے ایک دن طنزیہ انداز میں کہا، اب تو میاں بیوی کافی قریب لگتے ہیں۔ کشف نے نرمی سے جواب دیا، قربت آواز سے نہیں، احترام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ جواب اس کی اندرونی مضبوطی کا اعلان تھا۔ حسام نے کشف کو کسی سوال یا موقع پر اکیلا نہیں چھوڑا۔ جہاں بات آئی وہ خود آگے بڑھا۔ یہ اس کی خاموش حفاظت تھی جو سب سے مؤثر ہوتی ہے۔ ایک شام کشف نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں دوبارہ جینا سیکھ رہی ہوں۔ حسام نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں دوبارہ سمجھنا۔ کشف نے اس رات سجدے میں جا کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے دل کو سکون دے سکتا ہے تو اسے ہمیشہ کی بنیاد دے دے۔ اس دعا میں خوف نہیں تھا، صرف شکر اور امید تھی۔ کشف نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی۔ اس لمحے سب کچھ مطمئن لگ رہا تھا۔ نئے آغاز کی خوشبو تھی، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اب ڈر کی ضرورت نہیں۔ کشف نے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ محسوس کیا۔ یہ سکون خاموش تھا مگر مضبوط۔ حسام جانتا تھا کہ آج کوئی بڑا اعلان نہیں ہوگا، مگر ایک پکا عہد ضرور ہوگا۔ اس کے دل میں بے چینی نہیں تھی، یہ سکون اس کے فیصلے کی گواہی تھا۔ حویلی میں ہلچل نہیں تھی، صرف ہلکی ہلکی سرگوشیاں۔ چچی، خالہ اور چند قریبی رشتہ دار اپنی اپنی جگہ سوچ میں گم تھے۔ سب جانتے تھے کہ اب چیزیں بدل چکی ہیں، مگر کسی نے اونچی آواز نہیں کی۔ یہ خاموش قبولیت تھی۔ کشف نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں اب سوال نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں کمزور نہیں تھی، میں صرف خاموش تھی۔ اور واقعی خاموشی بعض اوقات طاقت کی سب سے مضبوط شکل ہوتی ہے۔ حسام نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو آج ہم سب کے سامنے بات واضح کر دیتے ہیں۔ کشف نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ہاں، اب میں تیار ہوں۔ یہ الفاظ بغیر لرزے پختہ نکلے۔ ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے۔ کشف سیدھے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کے لہجے میں نہ شکوہ تھا نہ الزام، صرف سچ۔ میں اس رشتے کو خوف کیا ساتھ آگے نہیں لے جانا چاہتی، اور نہ کسی کی خاموش توقعات کے بوجھ تلے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ حسام نے کشف کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کہا، یہ فیصلہ میرا بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو پورے احترام اور مکمل اختیار کے ساتھ منتخب کر رہے ہیں۔ یہ جملہ نرم آواز میں گونجا، مگر وزن اور یقین سے بھرا ہوا۔ چچی نے گہری سانس لی،
پھر دھیرے سے کہا، اگر دونوں کی رضامندی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جملہ کسی فتح کی طرح نہیں لگا، بلکہ ایک بند دروازے کے کھلنے جیسا تھا۔ کشف کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر آنسو نہیں۔ یہ نمی شکر کی تھی، خوف کی نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مبارک دیا۔ اس دن کشف نے اپنے ماضی سے آخری گفتگو کی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک پرانی ڈائری کھول کر بولی، میں نے تمہیں برداشت کیا، سمجھا اور سہا۔ اب میں تمہیں رخصت کرتی ہوں۔ اس نے ڈائری بند کی۔ یہ بندش قید نہیں تھی، آزادی تھی۔ چند دن بعد ایک سادہ سی تقریب ہوئی۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شور نہیں، صرف قریب کے لوگ، خلوص اور دعائیں۔ کشف نے سادہ سا لباس پہنا تھا۔ وہ خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، مگر مطمئن تھی، اور یہی اصل حسن تھا۔ حسام نے کشف کو دیکھا اور دل میں سوچا، یہ عورت کسی کہانی کا انعام نہیں، یہ خود ایک مکمل کہانی ہے۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا، ملکیت نہیں۔ نکاح کے بعد کوئی لمبی تقریر نہیں ہوئی۔ حسام نے صرف اتنا کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سنیں گے، سمجھیں گے اور کبھی خاموش نہیں کریں گے۔ کشف نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہی اس کا جواب تھا۔ اگلے دنوں میں زندگی آسان نہیں ہوئی، مگر واضح ہو گئی۔ وہ اختلاف کرتے، بحث بھی ہوتی، مگر احترام ہمیشہ درمیان میں رہتا۔ یہی اصل کامیابی تھی۔ ایک رات کشف نے کہا، میں چاہتی ہوں میں اپنی پہچان برقرار رکھوں۔ حسام نے فوراً جواب دیا، میں چاہتا ہوں تم خود کو کبھی کھونے نہ پاؤ۔ یہ جملہ اس رشتے کی بنیاد بن گیا۔ وقت آگے بڑھتا رہا، گھر میں ہنسی آئی، سکون آیا، اور سب سے بڑھ کر اعتماد آیا۔ کشف اب خاموش نہیں تھی، مگر شور بھی نہیں تھی۔ وہ متوازن تھی۔ ایک شام وہ دونوں چھت پر کھڑے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ کشف نے آہستہ سے کہا، کچھ زخم نشان چھوڑ جاتے ہیں، مگر درد نہیں۔ حسام نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور کچھ رشتے زندگی بھر سکون دے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔